بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز ساعدنی الطبیب مرتن کے قصے سے کریں گے۔ آج کا ہمارا قصہ بہت ہی پیارا قصہ ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور آگے شیئر بھی کریں۔ ساعدنی الطبیب مرتن شیخ کبیر عمرہ 80 عام۔ ڈاکٹر نے ایک مرتبہ مدد کی ایک بہت بڑی عمر کے شخص کی جس کی عمر 80 سال تھی۔ أصيب فجأة باحتباس في البول فحمله أبناؤه إلى المستشفى، وهناك قام الطبيب بإجراء قسطرة بولية فخرج البول فتنهد المريض عميقا وانتهت الآلام۔ اچانک پیشاب بند ہونے کی تکلیف میں مبتلا ہو گیا تھا وہ شخص۔ بیٹے اسے اسپتال لے گئے جہاں ڈاکٹر نے قسطرہ یعنی پیشاب کا نل لگایا۔ پیشاب جاری ہو گیا اور تکلیف ختم ہو گئی۔ توجہ الابناء والاحفاد الى الطبيب واخذوا يشكرونه ويثنون عليه ثم التفت الابناء الى ابيهم ليطمئنوا عليه فاذا هو غارق في البقاء۔ بیٹے اور پوتے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرنے میں لگ گئے، تعریفیں کرنے لگے، پھر باپ کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے۔ اب اپنے والد صاحب کی طرف وہ مڑے تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں کہ اب ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو ان کے والد صاحب جو ہیں، وہ جو دادا جان ہیں، جو مریض ہیں، وہ رو رہے ہیں، یعنی رونے میں ڈوبے ہوئے ہیں، بڑی شدت کے ساتھ رو رہے ہیں۔ اخذوا يهدئونه ويخبرونه ان المشكلة قد انتهت، اور وہ اسے تسلی دینے لگے، اب مسئلہ تو ختم ہو گیا۔ انہوں نے کوشش کی، شروع کیا کہ اس کو تھوڑا سا مطمئن کریں، تسلی دیں، اس کو بتائیں کہ اب مشکل ختم ہوگی۔ فلم البقاء، تو اب یہ رونا کس چیز کا؟ هدأ قليلا ثم قال لقد ساعدني الطبيب مرة واحدة فاستشعرنا جميعا فضله ومعروفه وشكرناه كثيرا۔ تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد جب اس کو تسلی ملی تو وہ کچھ افاقہ اس کو ہوا، تو کہنے لگا کہ ڈاکٹر نے میری ایک مرتبہ مدد کی ہے، تو ہم نے ان سب نے جو ہے وہ اس کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دی، ہم نے اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دی، اس کی بھلائی کو سراہنا شروع کر دیا اور اس کا ہم نے شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا۔ ادرکت عندها ان اللہ تعالی غمرنی بکرمہ واحسانہ 80 عاما ولكني لم استشعر فضله۔ ازاح الطبيب عني الألم مرة فشكرته فكم دفع الله عني من البلايا والخطوب على مدى تلك السنين ولم أشكره۔ تب میں نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 80 سال اپنی رحمتوں میں ڈھانپ رکھا، مگر میں نے کبھی اس چیز کا احساس محسوس نہ کیا۔ اللہ، ڈاکٹر نے ایک بار تکلیف دور کی تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن اللہ نے ساری زندگی مجھے کتنی بلائیں دور کی، میں نے کبھی بھی اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ السنا وقد اعتدنا علی النعم، کیا ہم اپنی نعمتوں کے عادی نہیں ہو گئے؟ حتی اذا سئلنا عن حالنا قلنا لا جدید فهل استشعرنا تجدد العافیت وبقاء النعم۔ جب ہم سے حال پوچھتا ہے تو کہتے ہیں کوئی نیا نہیں ہے، کیا ہم نے صحت اور نعمتوں کے ہر دن کے نئے ہونے کا احساس کیا؟ رأیت طفلا فقد اطراف یدیہ واصبح یعمل بقدمیہ کی یکسب قوت یومہ رغم انہ لا یزال طفلا قارن نفسک وظروفک بظروف هذا الطفل۔ میں نے ایک ایسے بچے کو دیکھا جس کے ہاتھ نہیں تھے، وہ اپنے پاؤں سے کام کر کے روزی کماتا تھا، حالانکہ وہ ابھی بچہ ہی تھا، مگر اپنی حالت اس کی حالت سے موازنہ کرو۔ یعنی اپنے آپ کو شکر گزار بنانے کے لیے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دیکھو مجھ سے کم تر جو ہے وہ بظاہر مجھ سے کم نعمتوں والا ہے، تو وہ شکر کر رہا ہے، اس کے ہاتھ نہیں، اس کے باوجود وہ پاؤں سے بھی روزی کما کر رزق حلال کھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تذکروا ان النعم لا تدوم الا بحمد اللہ وامتنانہ وبالشکر تدوم النعم۔ یاد رکھو نعمتیں صرف اللہ کی حمد اور شکر سے باقی رہتی ہیں، شکر سے ہی نعمتیں قائم رہتی ہیں۔ کان احد السلف اقرع الراس، ایک بزرگ جن کے ہاتھ پاؤں مفلوج تھے، ابرس البدن اعمى الاعین مشلول القدمین والیدین،
جس پر کوڑ تھا، سر پر بال نہیں تھے، آنکھیں بینائی سے محروم تھی، وہ وقان دائما یقول الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلا به کثیر ممن خلق تفضیلا خلق وفضلنی تفضیلا، الحمدللہ جس نے مجھے ان مصیبتوں سے بچایا جن میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں۔ اس تمام تر نعمتوں پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں، یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے عافیت دی، جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں اور مجھے فضیلت بخشی۔ فمر به رجل فقال له مما عافاك اعمى وابرص واقرع ومشلول فمما عافاك فقال ويحك يا رجل جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا۔ ایک آدمی نے اسے دیکھا اور کہا کہ تم اندھے، کوڑے، گنجے اور مفلوج ہو، پھر کس چیز سے اللہ نے تمہیں عافیت دی ہے؟ یعنی اس پر وہ جب وہ شکر ادا کرتا تھا تو پھر اس لوگوں نے کسی نے اس سے پوچھ لیا تو اس نے کہا افسوس تجھ پر، اللہ نے مجھے ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور صبر کرنے والا جسم عطا فرمایا، تو کیا میں شکر نہ کروں؟ یہ مجھے کچھ نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ قیل الشکر معرفت العجز، یعنی شکر کہا گیا کہ شکر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو شکر سے عاجز جانے اور کہے یا ربی لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے رب میں تیری تعریف کو شمار نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہی تعریف ہے جو رب نے اپنی تعریف قرآن کے ذریعے اور اپنے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی۔ وقال الجنید الشکر الا ترى نفسك اهلا لنعمة ان ترى الله تفضل عليك واذا اراد ربك اظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه اليك۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شکر یہ ہے کہ اپنے آپ کو نعمت کا اہل نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ میں وہ اور مجھے یہ چیز ملنی چاہیے، بلکہ اللہ کو محض فضل کرنے والا جانے۔ اور جب تمہارا رب اپنا فضل ظاہر کرنا چاہتا ہے تو فضل پیدا کر کے اسے تمہاری طرف منسوب کر دیتا ہے۔ افرح اذا لاح صباح وانت تحیا فی السلام واشکر الہک ان سمعت اليوم ترتیل الحمام الطاف ربی لا تعد ولیس یحصیها الکلام۔ خوش ہو جاؤ جب صبح طلوع ہو اور تم سلامتی میں زندہ ہو، اپنے رب کا شکر ادا کرو اگر آج تم نے کبوتروں کی تسبیح سنی، کیونکہ میرے رب کی عنایتیں بے شمار ہیں جنہیں بیان کرنے کی طاقت الفاظ میں نہیں ہے، یعنی جو بیان نہیں کیے جا سکتے، جس کو الفاظ کے ذریعے سے احاطے میں نہیں لایا جا سکتا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ریکارڈنگ جس کے اندر ہم نے اس سبق کو ریکارڈ کیا۔ سبق کا نام تھا ساعدنی الطبیب مرتن، ڈاکٹر نے صرف ایک مرتبہ میری مدد کی، تو اس پر یہ سارا قصہ تھا۔ امید کرتا ہے یہاں سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے سبق کے اندر، اگلی ریکارڈنگ کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم اس کی تدارک کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔